بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو دا آن لائن کلاسز آف رائز اینڈ شائن اسکول. Class 9th, this is your English lesson, day 3 of week 7, and I'm your English teacher, Javeria Kanwal. In today's lesson, we are going to read our unit, the Gudu Biraj, and it is the last unit of your book, and the pages number are 106, 107, and 108. لرننگ آبجیکٹیوز یعنی کہ بیٹا اس لیسن کے بعد آپ لوگ کیا سیکھو گے. یو ول لرن میننگز آف سم نیو ورڈز اینڈ یو ول لرن ہاؤ یوزفل براجز آر اینڈ آلسو دا بینیفٹس آف گڈو براج. اوکے, دا ٹائٹل آف دا یونٹ از دا گڈو براج. لیٹس اسٹارٹ ریڈنگ. Rivers have played a very important role in the life of man. Rivers ہم دریاؤں کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. رول کا مطلب کردار, امپورٹنٹ ہم اہم کو کہتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ انسان کی زندگی میں یا انسانی زندگی میں دریا کا بہت اہم کردار ہے یا دریا بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. They have served as trade routes from the earliest times. ٹھیک ہے. ٹریڈ روٹس کا مطلب, ٹریڈ ہم تجارت کو کہتے ہیں, روٹس ہم راستوں کو کہتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ارلیسٹ ٹائم سے ہی یعنی کہ ابتدائی وقتوں سے ہی یہ دریا جو ہیں وہ تجارتی راستوں کے طور پر استعمال ہوتے رہے ہیں یا تجارتی راستوں کے طور پر خدمات انجام دیتے رہے ہیں. بیفور دا بلڈنگ آف روڈز اینڈ ریلویز, سڑکوں اور ریلویز کی جو ہے تعمیر سے پہلے موسٹ ٹریڈ واز کیریڈ آن بائی بوٹس اینڈ شپس along ریورز. زیادہ تر تجارت جو تھی وہ کشتیوں اور بحری جہازوں کے ذریعے دریاؤں سے ہوا کرتی تھی. دس واز دا ریزن, یہی وجہ تھی, دیٹ موسٹ ٹاؤنز ان اینشینٹ ٹائمز ور بلٹ نیئر ریورز, کہ پرانے وقتوں میں, قدیم وقتوں میں جو قصبے ہیں وہ زیادہ تر دریاؤں کے کنارے جو تھے وہ آباد ہوتے تھے یا دریاؤں کے نزدیک جو ہے وہ تعمیر ہوئے. بیٹا دریاؤں کے نزدیک ان کی اس قیام کا مقصد یہ تھا کہ ان کے لیے ٹریڈنگ جو ہے وہ یا تجارت جو ہے وہ آسان ہو. ان ایڈیشن ٹو دس, ریورز ہیو سروڈ مین ان اندر وے. ان ایڈیشن ٹو دس, اس کے ساتھ ساتھ دریاؤں نے انسانوں کی ایک اور طریقے سے بھی خدمت کی ہے. مین واز ڈپینڈنٹ آن رینز فار گروئنگ کراپس. انسان کو اپنی فصلیں جو ہیں وہ اگانے کے لیے پہلے بارش پر جو ہے وہ ڈپینڈ کرنا پڑتا تھا یا اس پر انحصار کرنا پڑتا تھا. بٹ دیر واز نو وے ٹو گیٹ رین واٹر فار اریگیشن ایٹ دا ریکوائرڈ ٹائم. لیکن کوئی ایسا طریقہ نہیں تھا کہ آبپاشی کے لیے یا پانی دینے کے لیے جو ہے وہ مطلوبہ وقت پر جو ہے بارش کا پانی حاصل کیا جا سکے. nor could the rains be relied upon for the right amount of water. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ ہی پانی کی مناسب مقدار کے لیے بارش پہ جو ہے وہ بھروسہ کیا جا سکتا تھا. ٹھیک ہے. ریلائے کا مطلب ہوتا ہے بھروسہ کرنا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اس بات سے کیا مراد ہے کہ دیکھیں, بعض اوقات ہوتا ہے کہ کچھ فصلیں ہوتی ہیں جن کو ایک مخصوص ٹائم پہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے. اگر وہ فصلیں پک کے تیار ہو جائیں اور اس وقت بارشیں ہوں تو وہ اس فصل کو نقصان پہنچاتی ہیں. تو اس لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں. اور دوسری یہ کہ کس وقت فصل کو کتنے پانی کی ضرورت ہوتی ہے. بارش بعض اوقات زیادہ ہوتی ہے, بعض اوقات کم ہوتی ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بارش کے پانی پہ جو ہے وہ ہم اس چیز کے لیے انحصار نہیں کر سکتے تھے. اٹ واز اونلی لیٹر دیٹ مین لرن ٹو اسٹور رین واٹر. کہہ رہے ہیں یہ بعد میں ہوا کہ انسان نے بارش کے پانی کو ذخیرہ کرنا سیکھا. اینڈ یوز اٹ فار ایگریکلچر ان دا ڈرائی سیزن. اور پھر اس نے اس کو زراعت کے لیے خشک موسم میں استعمال کیا. ریورز ہیڈ واٹر ان ابنڈنس. ابنڈنس کا مطلب ہوتا ہے کثرت, زیادہ, بہتات. ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ دریاؤں میں پانی کی بہتات ہوتی تھی. سو مین تھاٹ آف ڈیگنگ کینالز ٹو گیٹ واٹر فرام دا ریورز فار اریگیشن. اس لیے انسانوں نے سوچا, کیا سوچا, کہ وہ نہریں کھودیں تاکہ وہ دریاؤں سے اریگیشن کے لیے یا آبپاشی کے لیے پانی حاصل کر سکیں. ٹھیک ہے. دا سسٹم آف کینالز پرووڈ اے بیٹر سورس آف واٹر سپلائی. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہری نظام جو تھا وہ پانی کی سپلائی کا ایک بہتر ذریعہ تھا. بٹ اٹ ہیڈ فیکٹ. ڈیفیکٹ ہم کسے کہتے ہیں, خامی کو. وہ کہہ رہے ہیں لیکن اس میں ایک خامی تھی. when there was shortage of water in the rivers during the winter season. وہ کہہ رہے ہیں جب
ونٹر سیزن میں یعنی کہ موسم سرما میں دریاؤں میں پانی کی کمی ہوتی تھی. دا canals would run dry, تو وہ جو نہریں تھیں وہ خشک ہو جاتی تھیں. اینڈ دا فارمرز would be left without water for their crops, اور کسان جو تھے انہیں پانی میسر نہیں ہوتا تھا اپنی فصلوں کے لیے. ٹو پرابلمس فیسڈ بائی ریورز آر, دو مسائل جو ہے جن کا دریاؤں کی وجہ سے سامنا کرنا پڑا. ہاؤ ٹو گیٹ واٹر فرام دا ریورز تھرو آؤٹ دا ایئر, کہ پورا سال دریاؤں سے پانی کیسے حاصل کیا جائے. اینڈ ہاؤ ٹو اسکیپ دا فیوری آف فلڈس, اور سیلاب کے خوف سے کیسے بچا جائے. بیراجز آر دا آنسر ٹو دیز پرابلمس, ان مسائل کا جواب جو ہیں وہ بیراجز ہیں. A barrage is a kind of wall which blocks the flow of water. بیراج جو ہے وہ ایک قسم کی دیوار ہوتی ہے جو کہ پانی کے فلو کو یعنی کہ پانی کے بہاؤ کو روکتی ہے. It has gates, اس میں دروازے ہوتے ہیں, through which the water is allowed to pass in a limited quantity, جس کے ذریعے پانی کو محدود مقدار میں جو ہے وہ گزرنے دیا جاتا ہے. Its aim is to control the flow of water in the flood season. اس کا مقصد کیا ہے کہ قابو کیا جا سکے, سیلابی موسم میں پانی کے بہاؤ کو جو ہے وہ قابو کیا جا سکے. اینڈ اسٹور اٹ ان سچ اے مینر, اور اس کو اس طریقے سے محفوظ کیا جائے دیٹ the canals can get water through out the year. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیراج کا کیا مقصد ہے کہ وہ پانی کے بہاؤ کو جو ہے وہ کنٹرول کریں اور اس کو اس طریقے سے محفوظ کریں کہ نہریں جو ہیں وہ سارا سال پانی حاصل کر سکیں. In this way farmers can be given water for their fields according to their needs. اس طریقے سے کسان جو ہیں ان کے لیے یا کسانوں کو ان کی ضروریات کے مطابق ان کی فصلوں کے لیے یا ان کے کھیتوں کے لیے پانی مہیا جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے یا دیا جا سکتا ہے. لائف اینڈ پراپرٹی کین آلسو بی پروٹیکٹیڈ فرام دا فلڈس. وہ کہہ رہے ہیں زندگیاں اور پراپرٹی جائیدادیں وغیرہ جو ہیں ان کو بھی محفوظ کیا جا سکتا ہے فرام دا فلڈس, سیلابوں سے, بائی کنٹرولنگ دا فلو آف واٹر, پانی کے بہاؤ کو قابو کر کے. دس سسٹم ہیز بین اڈاپٹیڈ, یہ طریقہ کار جو ہے یا یہ سسٹم جو ہے یہ اپنایا گیا ہے. اینڈ از بینگ یوزڈ, اور استعمال ہو رہا ہے آل اوور دا ورلڈ, دنیا بھر میں. اچھا بیٹا, ہم یہاں پہ بات کرتے چلیں کہ یہاں پہ دریاؤں میں جو ہے وہ پانی کہاں سے آتا ہے. آپ میں سے ہو سکتا ہے کچھ بچے جانتے ہوں کہ دریاؤں میں پانی جو ہے یہ برف پگھلنے سے آتا ہے. گلیشیئرز جو ہوتے ہیں وہاں پر جب گرمی کے موسم میں دھوپ پڑتی ہے تو برف جو ہے وہ پگھلتی ہے, اور وہ پگھلا ہوا پانی جو ہے وہ دریا کی صورت اختیار کر کے جو ہے وہ بہنا شروع کر دیتا ہے. تو آپ نے اگر کسی بچے نے کسی کو کبھی ایکسپیرئنس ہوا ہو نہر کا یا دریا کے پانی کو چھو کر دیکھنے کا, تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ وہ پانی چل ہوتا ہے, بہت ٹھنڈا ہوتا ہے. یہ چل واٹر جو ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ وہ برف کا پگھلا ہوا پانی ہوتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ جب گرمیوں میں جتنی زیادہ جو ہے وہ دھوپ پڑتی ہے یا جتنا زیادہ ٹیمپریچر ہائی ہوتا ہے, پانی اتنا ہی زیادہ تیزی سے یا وہ برف جو ہے وہ اتنی ہی زیادہ تیزی سے پگھل کر پانی کی شکل میں جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب گرمی زیادہ شدید ہوتی ہے تو وہ پانی جو ہے, پانی کا بہاؤ جو ہے وہ قابو کرنا مشکل ہو جاتا ہے. بیراجز اسی لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ جب پانی دریاؤں میں زیادہ آئے یا جس وقت اس کی کثرت ہو تو اس وقت لوگوں کو ان کی ضروریات کے مطابق پانی دیا جائے, اور جو ایکسٹرا پانی ہو بجائے اس کے کہ وہ تباہی مچائے یا پھر لوگوں کے لیے جا کے نقصان کا باعث بنے, اسے جو ہے وہ اسٹور کر لیا جاتا ہے تاکہ سردیوں کے موسم میں جب دھوپ نہیں ہوتی اور وہ گلیشیئرز کی برف نہیں پگھلتی اور دریاؤں میں پانی نہیں ہوتا تب بھی فارمرز کو جو ہے وہ ان کی ضروریات کے مطابق پانی مہیا کیا جا سکے. اوکے, دا گڈو بیراج از ون آف دا مینی بیراجز بلٹ ان پاکستان. گڈو بیراج پاکستان کے کئی بیراجز میں سے ایک ہے. اٹ از بلٹ آن دا ریور انڈس وچ فلوز آلموسٹ دا ہول لینتھ آف پاکستان. یہ کہہ رہے ہیں یہ دریائے سندھ پر جو کہ تقریباً پورے پاکستان میں بہتا ہے اس پر تعمیر کیا گیا ہے. دا گڈو بیراج از بلٹ ایٹ اے پلیس ویئر دا ریور از 14 کلومیٹرز ان وتھ جو ہے وہ ہم چوڑائی کو کہتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں گڈو بیراج جو ہے وہ ایسی جگہ پر بنایا گیا ہے جہاں پر دریا 14 کلومیٹر جو ہے وہ چوڑا ہے. اٹ از ڈیزائنڈ ٹو
force the water spread over 14 kilometers to pass through a narrow barrage of about a kilometer. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ اس کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ پانی جو کہ 14 کلومیٹر جو ہے کے پارٹ پر جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے، اسے تقریباً 1 کلومیٹر جو ہے کا جو براج ہے تنگ، اس سے گزارا جاتا ہے. دا براج از 1355 میٹرز ان لینتھ. یہ براج جو ہے وہ 1355 میٹر لمبا ہے. اٹ از میڈ ان سچ اے وے دیٹ اے فلڈ آف اباؤٹ 1.2 ملین کیوسکس کین پاس تھرو اٹ. ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں وہ اس طرح بنایا گیا ہے کہ تقریباً 1.2 ملین کیوسک سیلاب جو ہے وہ اس میں سے گزر سکتا ہے. The 7 meters wide road bridge over the barrage has reduced the road distance between Lahore and Quetta. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس براج کے اوپر جو 7 میٹر چوڑا روڈ برج جو بنا ہوا ہے، اس نے لاہور اور کوئٹہ کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو مختصر کر دیا ہے. The distance between رحیم یار خان and Kashmir has almost been halved. رحیم یار خان اور کشمور کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ بھی تقریباً آدھا جو ہے وہ ہو گیا اس براج کی تعمیر سے. اٹ ہیز اے سسٹم آف 3 مین کنالز. یہ جو ہے یہ سسٹم 3 اہم نہروں پر مشتمل ہے. 2 آن دا رائٹ بینک، 2 دائیں کنارے پر، اینڈ 1 آن دا لیفٹ، اور 1 بائیں پہ. دا بگاری سندھ فیڈر اینڈ دا ڈیزرٹ پیٹ فیڈر آر آن دا رائٹ بینک. بگاری سندھ فیڈر اور ڈیزرٹ پیٹ فیڈر جو ہے وہ دائیں کنارے پر ہیں، اینڈ دا گھوٹکی فیڈر آن دا لیفٹ بینک، اور گھوٹکی فیڈر جو ہے وہ بائیں کنارے پر. دے آر امانگ دا بگیسٹ فیڈر کینالز آف دا ورلڈ. ان کا شمار دنیا کی سب سے بڑی فیڈر نہروں میں ہوتا ہے. دا براج از مینٹ ٹو اریگیٹ این ایریا آف 2.7 ملین ایکرز. اس براج یہ براج جو ہے وہ تقریباً 2.7 ملین ایکڑ کے علاقے کو جو ہے وہ پانی فراہم کرتا ہے یا آبپاشی کرتا ہے. موسٹ آف دس ایریا لائز ان دا سکھر اینڈ جیکب آباد ڈسٹرکٹس آف سندھ. اس رقبے کا زیادہ تر حصہ سندھ کے سکھر اور جیکب آباد ضلع پر مشتمل ہے. اینڈ ریسٹ ان دا کلات ڈویژن آف بلوچستان پروونس، اور باقی جو ہے وہ صوبہ بلوچستان کے کلات ڈویژن کا علاقہ ہے. دا گرین آؤٹ پٹ آف دس ایریا از ایکسپیکٹیڈ ٹو رائز بائی 500 million tons. وہ کہہ رہے ہیں کہ توقع کی جا رہی ہے یا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، امید کی جا رہی ہے کہ ان علاقوں کا آؤٹ پٹ یا ان علاقوں کی جو اناج کی پیداوار ہے وہ جو ہے وہ تقریباً 0.5 ملین جو ہے وہ ٹن جو ہے وہ بڑھے گی. یعنی کہ چونکہ جب پانی ان کو پراپر طریقے سے مہیا ہوگا تو ان کی فصلیں آف کورس اس کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ بہتر ہوگا. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس علاقے کا جو اناج کی جو پیداوار ہے وہ تقریباً 0.5 ملین بڑھنے کی توقع ہے. The Gudu Barrage is one of the biggest barrages of Pakistan. کہہ رہے کہ گڈو بیراج پاکستان کے بڑے براجز میں سے یا بڑے براجوں میں سے ایک ہے. اٹ ہیز آلسو بین دا موسٹ ڈیفیکلٹ ٹو کمپلیٹ. اس کو مکمل کرنا بھی بہت مشکل تھا. مور دین 5,000 انجینئرز، ٹیکنیشینز اینڈ لیبررز ورکڈ ڈے اینڈ نائٹ ٹو کمپلیٹ اٹ. 5,000 سے زائد انجینئرز، کاریگر اور جو مزدور تھے انہوں نے مل کر اسے دن رات کام کر کے اسے مکمل کیا. اٹ واز پٹ انٹو آپریشن آن 4 Feb 1962. اس نے 4 فروری 1962 کو کام کرنا شروع کیا. دا براج ہیز ٹیمڈ دا ریور. ٹیم ورڈ کا مطلب ہوتا ہے سدھا لینا، اپنے قابو میں کر لینا. ٹھیک ہے، وہ کہنا کہ براج نے دریا کو قابو میں کر لیا ہے. اینڈ پٹ این اینڈ ٹو دا ڈیمیج کازڈ بائی دا فلڈز ان دس ایریا. اور اس علاقے میں سیلابوں سے جو نقصانات ہوتے ہیں ان کو ختم کر دیا. Okay students, here is the book exercise of the unit. Question number 1 is study the following words carefully and look up their meanings in the dictionary. You have to find out the meanings of these words and write it in your notebooks. Plus use the following words in your own sentences. And comprehension, tick the right answer. Where is the Gudu Barrage built? It is built on the river Indus. It is built on river Ravi. Option 1 is the right answer, you know it. It is built on the river Indus. B is the Gudu Barrage dash. Option 1 is irrigates an area of 2.7 million acres, is built on river Chenab.
is one of the smallest barrages of Pakistan. Option 1 is the right answer. The Gudu barrage irrigates an area of 2.7 million acres. Okay. Supply the missing words. Number 1 is the barrage has dashed the river. The barrage has tamed the river. TAMED. The barrage is dash meters in length. یہ barrage جو ہے وہ length میں کتنا ہے؟ The barrage is 1355 meters in length, یعنی کہ 1355 meters in length. Now the assignment beta. You have to read this unit by yourself, plus make title page and write word meaning and other exercises in your notebooks. ٹھیک ہے، book exercises بھی ہیں، plus آپ کے question answers بھی ہوں گے. I will share the document with you. You have to note down all these exercises in your notebooks. That's all for today. انشاءاللہ یہاں پہ آج آپ کی بک جو ہے وہ ختم ہو گئی. جب آپ یہ ایکسرسائز کمپلیٹ کر لیں گے تو آپ کا ٹیکسٹ بک کا ریٹن ورک بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. انشاءاللہ نیکسٹ کلاسز جو ہوں گی ہم ان میں اپنے گرامر لیسنز کنڈکٹ کریں گے. انشاءاللہ سی یو سون ان دا نیکسٹ لیسن. ٹل دین اللہ حافظ.